مجھے ان کی نیت پہ شک ہے. انہوں نے تو اپنا قبلہ جو ہے وہ بنا لیا ہے واشنگٹن، اور یہ 20 جنوری کا کر رہے ہیں انتظار کہ اس صورتحال میں ان پہ کون اعتبار کرے. پی ٹی آئی کی نیت پر شک ہے، انہیں اپنا قبلہ واشنگٹن کو بنا لیا ہے. پی ٹی آئی والے امریکہ میں لابنگ کر رہے ہیں، ٹرمپ انتظامیہ سے امیدیں لگا لی ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کا ایجنڈا نمبر 1 بانی پی ٹی آئی ہوگا. ٹرمپ انتظامیہ کا دباؤ آیا تو پاکستان اپنے مفادات کے مطابق فیصلہ کرے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کے پروگرام میں اعتراض میں گفتگو، کہا مذاکرات سبوتاژ کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں. چاہتا ہوں سیاسی قوتوں میں گفتگو ہو، دعا ہے مذاکرات سے حل نکل آئے، لیکن امید نہیں کہ کوئی حل نکلے. ہم نے اقتدار کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، آج اقتدار ہے کل نہیں ہوگا، مگر اس مرتبہ اسمبلیاں بھی اور حکومت بھی مدت پوری کریں گی. آصف اور مریم نواز یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہر ممکن طریقے سے اس مذاکرات کو جو ہے ناکام بنایا جائے. ہم مظلوم پارٹی ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. خواجہ آصف اور مریم نواز کی کوشش ہے مذاکرات ناکام بنائیں. ان دونوں کی باتوں پر انتہائی افسوس ہے. اسد قیصر کہتے ہیں ہم نے اپنے مطالبات میں کافی کمی کی تاکہ ملک آگے بڑھے. ذہن سے نکال دیں ہم کسی دباؤ میں آئیں گے، مذاکرات چاہتے ہیں اس لیے بات کرنے میں احتیاط کر رہے ہیں. علی محمد خان کہتے ہیں پہلے ہی کہا تھا سنجیدہ مذاکرات میں 9 دن کا وقفہ نہیں ہوتا. مذاکرات سے ابھی بھی مایوس نہیں، مذاکرات کامیاب ہوئے عوام سمیت سب کا فائدہ ہوگا. خواجہ آصف اپنی وزارت سے متعلق بھی بات کیا کریں، کب تک اس مفلوج اور پاہج حکومت کا بوجھ اٹھائیں گے. پروگرام اعتراض میں گفتگو. پی ٹی آئی کمیٹی کی بانی سے ملاقات میری ذمہ داری نہیں. ایاز صادق نے ملاقات کے معاملے سے ہاتھ کھینچ لیا، کہا حکومت اور اتحادی فیصلہ کر لیں ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں. 4 جنوری کو اسد قیصر کو بتا دیا تھا، ملاقات کا مطالبہ حکومت تک پہنچا دیا. فریقین کہیں گے 1-2 دن کے نوٹس پر اجلاس بلا لوں گا. پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان حامد رضا نے رد عمل میں کہا اسپیکر کی موجودگی میں حکومتی کمیٹی نے بانی سے نشست کی یقین دہانی کرائی تھی. اسپیکر ایاز صادق قوم کو بتائیں حکومت اپنی کمٹمنٹ پوری کرنے میں ناکام ہے. عمر ایوب نے آج اسپیکر سے رابطے کی کوشش کی، ٹیلی فونک رابطہ نہ ہو سکا، میسج کر دیا تو اتوار یا پیر کو تیسرے اجلاس کے لیے تیار. تیسری میٹنگ کے بعد جوڈیشل کمیشن نہ بننے سے مذاکرات کا عمل معطل ہو جائے گا. وفاق نے سندھ میں ہمیشہ ستیلا سلوک کیا. سندھ کے وسائل کسی نہ کسی بہانے روکے جاتے ہیں، وسائل نہیں ملتے تو مسائل بھی حل نہیں ہوتے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کی ترقی کے لیے کراچی کی ترقی ضروری ہے. کراچی کا پانی اور انفراسٹرکچر کا مسئلہ اب نجی شعبے سے مل کر حل کریں گے. بزنس کمیونٹی کا جتنا خیال صدر آصف علی زرداری نے رکھا سب کے سامنے ہے. مصطفیٰ کمال سے پوچھ لیں کراچی کے لیے سب سے زیادہ فنڈز آصف زرداری نے دیے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں ملیر ایکسپریس وے کے پہلے فیز کا افتتاح کر دیا. ایکسپریس وے کو شاہراہ بھٹو کا نام دیا گیا. بلاول بھٹو زرداری نے نئے ایکسپریس وے پر خود گاڑی ڈرائیو کی، ٹول ٹیکس بھی دیا. ملکوں کو بھی پتا ہے فتنہ کون ہے. فتنہ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے. پہلے سول نافرمانی کی کال دی جو مس کال ثابت ہوئی. دسمبر میں کال دی کہ لوگ پیسے نہ بھیجیں. اس کے باوجود تحصیلات زر میں اضافہ ہوا. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کہتی ہیں پھونکوں اور تعویذ گنڈوں کی حکومت تھی تو صرف تباہی تھی. اقتدار میں تھے تو کہتے تھے این آر او نہیں دیں گے، آج گھٹنوں کے بل این آر او مانگ رہے ہیں. پی ٹی آئی کر رہی ہے اور پی ٹی آئی کو میں ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں سمجھتا، ایک یہ تحریک ہے. خان صاحب سے پوچھا میں نے، انہوں نے کہا کہ آپ آواز اٹھائیں رول آف لا کے لیے لیکن عام ریزسٹنس نہیں. خیبر پختونخوا سے یہ ابھی تولی امین آ رہے ہیں. پہلے میں نے پرویز خٹک صاحب کو بھی انہی مسلح جتھوں کے ساتھ لشکر کشی کرتے دیکھا. پی ٹی آئی تحریک ہے اور جہاد کر رہی ہے. بانی نے کہا آزادی کی آواز اٹھائیں، مسلح مزاحمت نہیں. پی ٹی آئی رہنما علی ظفر کے سیمینار سے گفتگو. اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی ایونٹ میں موجود تھے، کہا بانی پی ٹی آئی انتشار کی سیاست کرتے رہی ہیں،
گنڈاپور سے پہلے پرویز خٹک لشکرکشی کرتے رہے۔ علی ظفر نے کہا حکومت ماضی چھوڑے، اصولوں پر بات کرے۔ حکومت مذاکرات ضرور کر رہی ہے لیکن دیکھ کہیں اور رہی ہے۔ ملک احمد نے کہا آپ تعصبات سے نکلیں تو بات ہوگی۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات پر اعتماد میں نہیں لیا، نہ ہی یہ معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں صرف معاشی اشاریوں میں بہتری سے کام نہیں چلتا، جب تک روپے کی قدر میں بہتری نہیں آتی عام آدمی کو ریلیف نہیں ملے گا۔ حکومت کا مدت پوری کرنا نہ کرنا الگ بات ہے، جائز ناجائز ہونا الگ بات ہے۔ مدتیں تو مارشل لا بھی پوری کر لیتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن صحیح ہوئے؟ خالد مقبول صدیقی میرے گھر مدارس ایکٹ سمجھنے آئے تھے، وہ وزیر تعلیم ضرور ہیں لیکن میرے گھر وہ زیر تعلیم ہیں۔ پاکستان سمیت مسلم دنیا میں لڑکیوں کی تعلیم بڑا چیلنج ہے، اس کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی۔ لڑکیوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی سے ہی معاشرہ مضبوط اور ترقی یافتہ ہوگا۔ طالبات اپنی قابلیت سے بین الاقوامی معیشت میں بھرپور کردار ادا کر سکتی ہیں۔ لڑکیوں کو تعلیم نہ دینا ان کو روشن مستقبل کے حصول سے روکتا ہے۔ وزیراعظم کا اسلام آباد میں رابطہ عالم اسلامی اور حکومت پاکستان کے زیر اہتمام بین الاقوامی اسکول گرلز کانفرنس سے خطاب۔ کانفرنس میں شریک وزراء تعلیم سے گفتگو میں کہا خواتین کی تعلیم کے حصول میں متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں، زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہے۔ کانفرنس میں OIC کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر حسین ابراہیم طاہا، مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ اور نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی بھی شریک ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع، درخواست سماعت کے لیے مقرر 2 رکنی بینچ پیر کو اعتراض کے ساتھ سماعت کرے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس 2 رکنی بینچ کی سربراہی کریں گے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ 9 مئی کو اسلام آباد میں نیب تحویل میں تھا، سیاسی انتقام کے لیے سازش کا الزام لگا کر مقدمات میں نامزد کیا گیا۔ ATC نے حقائق کے برعکس ضمانت کی درخواستیں مسترد کی۔ ہمارا صوبہ ایسے نااہل اور نالائقوں کے ذمہ آ گیا ہے۔ ہم نے ایک پورا منصوبہ ان کے حوالے کیا تھا، آج بدامنی آپ کے سامنے ہے۔ جو صورتحال پاڑا چنار کی ہے اس میں جب تک ہم پراپرلی انٹروین ہماری فوج اور وفاقی حکومت نہیں کرتی، صوبائی حکومت اس کی متحمل نہیں ہے کہ اس چیز کو ٹھیک کر سکے۔ خیبر پختونخوا نالائقوں کے ہاتھ آ گیا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت صوبے کو بدامنی کی طرف لے جا رہی ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پارا چنار میں وفاقی حکومت کو مداخلت کرنا پڑے گی۔ ملک دشمن عناصر امن و امان تباہ کرنا چاہتے ہیں اور صوبائی حکومت کو کوئی پرواہ نہیں۔ وزراء اجلاس میں آ کر کچھ اور باتیں کرتے ہیں، باہر کیسٹ بدل لیتے ہیں۔ ان کی ساری دلچسپی بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانے میں ہے۔ بانی پی ٹی آئی دھرنوں سے رہا نہیں ہوں گے۔ پارا چنار میں ہم مشن ایک قدم اور آگے۔ ضلع کرم میں تمام مورچے اور بنکرز ختم کرنے کا حکم جاری۔ آج سے لوور کرم، خارکلی، بالس خیل میں مورچے مسمار کیے جائیں گے۔ ڈی سی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، متعلقہ محکموں کو عملہ اور مشینری فراہم کرنے کی ہدایت۔ مورچے اور بنکرز ختم کرنے کا فیصلہ اپیکس کمیٹی اور گرینڈ جرگے نے کیا تھا۔ مندوری میں دھرنے اور راستوں کی بندش کے بعد شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ کرم کے لیے امدادی سامان کا دوسرا قافلہ اب تک روانہ نہیں ہو سکا۔ بغیر متاثرین کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے مزید 7 امدادی ٹرک بھیج دیے۔ کراچی میں خونی ٹریلر نے ایک اور جان لے لی۔ سائٹ ایریا میں ٹریلر نے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو کچل دیا۔ غنی چرنگی قریب حادثے میں بیوی جاں بحق، شوہر زخمی۔ ٹریلر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، زخمی اور لاش اسپتال منتقل۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی کے تاجروں سے ناراضگی کا اظہار، کہا جہاں موقع ملتا ہے ہم پر الزامات لگائے جاتے ہیں، سمجھا جاتا ہے کہ تنقید کرنے سے خبر بنے گی، ایسا نہ کریں۔ ابھی ایک میٹنگ میں کہا گیا ہم $1.6 ارب کھا گئے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے اس منصوبے پر 80 یا 90 ملین خرچ ہوئے ہیں۔ اس منصوبے پر کام چل رہا ہے۔ کراچی سے حیدرآباد موٹر وے جیسے بنا دیا گیا۔
اس سے خوش نہیں. وفاق سے کہوں گا حیدرآباد سکھر موٹر وے کو جلد از جلد بنائیں. میر کراچی مرتضی وہاب کا رات گئے اچانک واٹر کارپوریشن ہیڈ آفس کا دورہ. 1334 ہیلپ لائن کے دفتر میں مین ہول کے ڈھکنوں کی شکایات پر بریفنگ لی. کہا شہریوں کی شکایات کا ازالہ بغیر سفارش کے ہونا چاہیے. ڈیٹا جمع ہونا چاہیے. ایک کلک پر معلوم ہو کہ کب کہاں کیا ہوا. شکایات اور اس کے ازالے کا ڈیٹا ویب سائٹ پر شائع کریں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے اس دوست کو جو اڈیالہ جیل میں موجود ہے, جہاں بات پاکستان کی ہو, پاکستان کی فورسز کی بات ہو, افواج پاکستان کی بات ہو, وہاں دنیا میں ان دو چیزوں کو بدنام کرنے میں ان کا جو بہت بڑا رول ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ہم میں سے کسی گورنر کا اڈیالہ جانے کا ارادہ نہیں. اڈیالہ والے کو سمجھنا چاہیے وہ جو کچھ کر رہی ہیں ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. پی ٹی آر ان کے بانی کو سمجھانے کے لیے کردار ادا کرنا پڑا تو تیار ہیں. گورنر سنگھ کامران ٹیسوری کا گورنر سبمٹ سے خطاب. کہا جہاں ریاست کی بات ہو تو کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. پاکستان پہلے ہے اور اس کے بعد سیاست ہے. تقریب میں کے پی, پنجاب, بلوچستان اور گلگت بلتستان کے گورنرز نے شرکت کی. پنجاب میں اپنی نوعیت کے پہلے دھی رانی پروگرام کا آغاز. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی 50 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب میں شرکت. سب کو مبارکباد دی. کہا میرے اتنے سارے بیٹے بیٹیوں کی شادی ہے, آپ سب کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے. کرک میں خوفناک حادثہ. تیز رفتار ٹریلر کے بریک فیل ہو گئے کہ گاڑیاں کچل دیں. 12 افراد جاں بحق, 25 زخمی. ریسکیو ترجمان نے بتایا بے قابو ٹریلر پر رکھا کنٹینر مسافر وین پر الٹ گیا. لاشوں اور زخمیوں کو گاڑیاں کاٹ کے نکالا گیا. وزیر اعلیٰ کے پی کی زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں دینے کی ہدایت. گورنر نے بھی نوٹس لیتے ہوئے تفصیلات طلب کر لی. بلوچستان کے علاقے میں کوئلے کی کان میں پھنسے 8 مزدوروں کی تلاش جاری. گزشتہ روز 4 مزدوروں کی لاشیں نکالی گئیں. پی ڈی ایم کے مطابق ریسکیو ٹیموں نے کان سے 3600 فٹ تک کا ملبہ نکالا. راستہ کلیئر کر لیا. امید ہے کانکنوں تک جلد پہنچ جائیں گے. ینگسٹر ہیں جو بالکل نئے ڈیزائنرز ہیں, جو 62 ہیں اور اس کا ماڈل بھی اس طرح سے بنایا ہے کہ 2000 پلس ڈیزائن پر منتھ دکھتی رہیں گی اور بھی چیزیں آئیں گی. کراچی کے لکی ون مال میں اے آر وائی گولڈ اسٹریٹ ایکسکلوسیو جیولری اینڈ فیشن کی آؤٹ لیٹ کا افتتاح. چیئرمین حاجی جان محمد اور حاجی محمد اقبال نے افتتاح کیا. شہری گولڈ کی خریداری پر 80% تک گولڈ سیونگ کر سکتے ہیں. اے آر وائی گولڈ اسٹریٹ ایکسکلوسیو جیولری اینڈ فیشن نے 62 طلبہ کو اپنا برانڈ لانچ کرنے کا موقع دیا. اے آر وائی بی گلوبل اور یونائٹڈ انشورنس کمپنی اور پاکستان کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط. چیئرمین اے آر وائی گروپ حاجی محمد اقبال اور یونائٹڈ انٹرنیشنل گروپ کے ڈپٹی ایم ڈی شکیل احمد نے دستخط کیے. یونائٹڈ انشورنس کمپنی کے پالیسی ہولڈرز 80% سیف گولڈ حاصل کر سکیں. صرف ہمارے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ایک ایسے ڈیولپرز کو جن کا 30 سالہ ایکسپیرینس تھا, ان کو یہاں پہ دبئی ساؤتھ نے اپرچونٹی فراہم کی. وی آر ویری تھینکفل ٹو دیم. بی ٹی پراپرٹیز نے دبئی ساؤتھ میں نئے ہیڈ آفس کا افتتاح کر دیا. چیئرمین ملک ریاض حسین نے ربن کاٹ کر ہیڈ آفس کا افتتاح کیا. ہیڈ آف گلوبل سیلز شاہد محمود قریشی کا کہنا تھا دبئی کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے. لاس اینجلس میں آگ بجھانے کے لیے سپر پاور کی پاور کم پڑ گئی. آگ بجھانے کے لیے قیدیوں سے بھی مدد طلب. 1000 کے قریب قیدی فائر فائٹرز کا ساتھ شعلے ٹھنڈے کرنے میں مصروف. ماہرین کہتے ہیں دنیا کا کوئی بھی پانی کا ذخیرہ اس آگ پر قابو نہیں پا سکتا. 5 دن سے لگی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا. 12000 سے زیادہ گھر راکھ میں تبدیل. ہالی ووڈ ستارے اور ارب پتی افراد سڑکوں پر آ گئے. ہالی ووڈ کے ہوٹلز پناہ گزین کیمپس میں تبدیل. ایک طرف بھڑکتے شعلے تو دوسری جانب برفانی طوفان. امریکہ آگ اور برف کی لپیٹ میں. جنوبی اور وسطی ریاستوں میں نظام زندگی منجمد ہو گیا. راستے اور تعلیمی ادارے بند, پروازیں معطل.
اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 32 فلسطینی شہید، 200 کے قریب زخمی ہو گئے۔ نظیرات میں سونی فوج کی فائرنگ سے ایک اور صحافی شہید ہو گیا۔ غزہ میں اب تک 203 صحافی لقمہ اجل بن چکے۔ شمالی غزہ میں آخری فعال اسپتال میں جنریٹر چلانے کے لیے ایندھن ختم ہو چکا۔ دیگر طبی سازوسامان کی بھی شدید قلت، اسرائیل کی رکاوٹوں کی وجہ سے شدید سردی میں لاکھوں فلسطینی بنیادی ضروریات سے محروم۔ نیو یارک یونیورسٹی نے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کرنے والے 11 طلبہ کو 1 سال کے لیے معطل کر دیا۔ ساحل سمندر پر موج مستیاں، ہلا گلا، موسیقی اور ڈانس۔ کراچی والوں نے تو فوڈ فیسٹیول کو تفریح کا بہانہ بنا لیا۔ سی ویو پر جاری فیسٹیول میں دیسی اور غیر ملکی کھانوں کے درجنوں اسٹال۔ فیملیز بھی بڑی تعداد میں پہنچی، بچے اور بڑے سبھی نے مزیدار کھانوں پر خوب ہاتھ صاف کیا۔